अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन सड़ पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। पंजाब के अंदर सियासी महाज सजने वाला है और यहाँ पर फाइनल कॉल से पहले फाइनल कॉल आने वाली है। वो फाइनल कॉल आएगी जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए। और ये कॉल जो है वो कुछ ज़्यादा ख़तरनाक इस वजह से है कि ये कॉल अब जिस तरह गुस्से में आनी है, वो कॉल शायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए उस कॉल को सुनना, उस कॉल के ऊपर जवाब देना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इस कॉल के अंदर सिर्फ एक ही बात आएगी, गेट आउट। इसके अलावा और कोई चीज़ होने नहीं वाली, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को यानी इमरान खान साहब को यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कब्जे से पंजाब को छुड़ाने के लिए अब हतमी फैसला कर लिया गया है। और अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। गवर्नर हाउस लाहौर का अमला मुकम्मल तौर पर तैयार है। जो कागजात उन्होंने तैयार करने थे वो कागजात भी तैयार कर लिए गए हैं। अब उन्हें भी सिर्फ इस बात का इंतजार है कि उन्हें कब गो हेड मिलेगा। और जैसे ही वो गो हेड मिलेगा, वो जनाब एक हुक्मनामा है वो जारी कर देंगे, जिसके तहत चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये हुक्म दिया जाएगा कि वो एतमाद का वोट लें। क्योंकि गवर्नर साहब इस बात का इजहार करेंगे कि जनाब मेरे ख्याल में आप इस वक्त ईवान में अक्सरियत नहीं रखते, लिहाजा आपको हुक्म दिया जाता है कि आप एतमाद का वोट लें। और यही वजह है कि यहाँ पर पॉलिटिकल सरगर्मियाँ कुछ तेज़ होती हुई नज़र आ रही हैं और कुछ इस किस्म के इशारे भी मिल रहे हैं कि पंजाब में किसी भी वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से एक समरी मूव की जा सकती है। और उस समरी के मूव होने के बाद पंजाब असम्बली को तहलील करना एक आईनी ज़रूरत बन जाएगी। और इस बात के बारे में कुछ हल्के फुल्के इशारे बनी गाला से भी सामने आए हैं, बल्कि ख़ुद इमरान खान साहब की तरफ से जो कल उन्होंने बीट रिपोर्टर्स के साथ मुलाकात की थी, वहाँ पर भी उनसे ये वाली बात पूछी गई। और उनका ये कहना था कि जनाब हमारे लिए बड़ा आसान काम है कि हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को तहलील कर दें और उसके बाद हुकूमत के ऊपर दबाव डालें कि वो इंतखाबात कराए। लेकिन इस वक्त पंजाब हुकूमत को तहलील करने का मतलब ये होगा, या पंजाब हुकूमत से बाहर आने का मतलब ये होगा कि इंतज़ामिया सारी की सारी वो एकदम हमारे ऊपर क्रैकडाउन कर देगी। और यही वजह है कि अभी तक हम पंजाब की असम्बली को ख़त्म करने के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं कर सके। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा है कि पंजाब असम्बली के या पंजाब के इक़्तिदार से बाहर निकलना खुद उनकी जमात और उनकी इत्तेहादी काफ़िले के लिए किस हद तक खतरनाक सूरत हाल को पैदा कर सकता है। और इसी दौरान ये वाली खबरें सामने आ रही थीं कि मुस्लिम लीग काफ के 6 अरकान असम्बली ने चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात करके उन्हें जो है अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया है। जिसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी मुतहर्रक हो गए हैं और उन्होंने एक फ़ोटो शूट कराया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने फ़ोटो शूट कराया है। और ये फ़ोटो शूट कराने के बाद उसकी जो फुटेज है वो खुसूसी तौर पर फरमाइशें करके तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर चलवाई गई हैं। और वो जो तस्वीर हैं वो तमाम अखबारात के अंदर छपवाई गई हैं। और उसके ज़रिए ये तासुर देना मकसूद था कि जनाब काफ लीग इस वक्त भी मेरे साथ खड़ी है। क्योंकि ये जो उन्होंने फ़ोटो शूट कराया ये काफ लीग के 9 अरकान को अपने दाएं बाएं खड़ा करके कराया। और वहाँ पर उनका ये तासुर था कि जनाब ये हम काफ लीग बिल्कुल मजबूती है, इसके अंदर हमारा इत्तेहाद है, यहाँ पर किसी किस्म की कोई बात नहीं है कि जनाब कोई मेरा साथ छोड़ रहा है या चौधरी शुजात साहब की तरफ जा रहा है। ये सब मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद रहेंगे। ये वो तासुर है जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने देने की कोशिश की। लेकिन सवाल फिर भी इम्पॉर्टेंट है कि जनाब इमरान खान साहब खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि यहाँ पर फ़ोन कॉल आ रही है। इमरान खान साहब के 2 अहम तरीन अरकान, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी की टॉप लीडरशिप जिसके अंदर आमिर कियानी साहब और इफ्तिखार दुरानी साहब, ये दोनों शख्सियात मौजूद हैं। दोनों इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि जनाब पंजाब के ऊपर शबहून होने वाला है, पंजाब हुकूमत हमारे हाथ से निकलने वाली है, पंजाब हुकूमत को घर भेजने के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो अगली बैटल ग्राउंड लग रही है, जहाँ पर मुझे पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा जो है वो लोग गुथम गुथा होने जा रहे हैं, वो पंजाब ही है। ये जो पंजाब के अंदर मज़ीद क्या हो सकता है और यहाँ पर किस किस तरह के इम्कानात हैं, और इस असम्बली की तहलील को रोकने के लिए मुस्लिम लीग नून कौन सा अहम कदम लेने जा रही है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ ज़रा 2 मिनट के बाद बात करूँगा। क्योंकि 2 खबरें और हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक खबर है कि कामरान खान साहब ने जब से इमरान खान साहब से इंटरव्यू लिया वो बुरे तरीके से फंस गए। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कुछ ख़ास गारंटीज़ के ऊपर इंटरव्यू लिया था, और अगर वो गारंटीज़ कामरान खान साहब की तरफ से ना दी जाती तो वो इंटरव्यू नहीं होना था। क्योंकि फैसलाबाद जलसे के बाद
جہاں پہ عمران خان صاحب کی طرف سے وہ متنازع بیان آیا تھا چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے، اس کے بعد میڈیا کے اوپر سے عمران خان کا مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر دیا گیا تھا، مکمل طور پر نہ ان کا کوئی جلسہ دکھایا جا رہا تھا، نہ ان کا کوئی انٹرویو دکھایا جا رہا تھا، حتیٰ کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے عمران خان صاحب کی طرف سے جو ٹیلی تھون کیا گیا وہ بھی تمام ٹی وی چینلز نے نشر نہیں کیا، بلکہ 2 ٹی وی چینلز جنہوں نے اس ٹیلی تھون کو نشر کیا وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے رہے کہ جناب ہماری نشریات کو مختلف شہروں کے اندر زبردستی بند کرا دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو میڈیا پر آنے سے کوئی روک رہا تھا، کوئی تو روک رہا تھا نا۔ اگر عمران خان صاحب خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جناب شہباز شریف یا ان کی حکومت نے یہ ٹرانسمیشن نہیں رکوائیں، پھر کوئی کسی اور نے رکوائیں، لیکن عمران خان صاحب اس کا نام نہیں لیتے۔ پھر جب فیصل آباد جلسہ جس دن ہونا تھا اسی دن عمران خان صاحب کا انٹرویو طے تھا، کس کے ساتھ؟ کامران خان صاحب کے ساتھ، اور وہ انٹرویو اس دن نہ ریکارڈ ہوا نہ نشر ہوا، اور خود کامران خان صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جناب مجھے یہ بات کہی گئی کہ اگر آپ نے یہ انٹرویو ریکارڈ بھی کر لیا تب بھی یہ نشر نہیں کیا جائے گا۔ پھر سوال بنتا ہے نا کہ جناب یہ اندر کی کہانی کیا ہے؟ یہ کس چکر کے اندر کامران خان صاحب کو یہ والی سہولت ملی؟ وہ پابندی جو لگائی گئی تھی عمران خان صاحب پر وہ پابندی ہٹا دی گئی، کیونکہ کامران خان صاحب کے بارے میں یہ بات بہت ہی زیادہ مشہور ہے، بہت زیادہ، آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے جب کامران خان صاحب پرنٹ میڈیا سے وابستہ تھے، مسلم میں تھے، پھر دی نیوز میں آئے، اور دی نیوز کے اندر وہ جو ان کا ہے جو ہے نیوز انٹیلیجنس بیورو، وہ اس کو ہیڈ بھی کرتے رہے اور بہت زیادہ خبریں انہوں نے وہاں پہ بریک کی۔ اس وقت بھی یہ تاثر موجود تھا کہ کامران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے جس بندے کا یا ادارے کا بیڑا غرق کرنا ہوتا ہے اس کے لیے کامران خان صاحب کا قلم ہوتا ہے، ان کی ہدایات ہوتی ہیں، اور ایک سٹوری بنتی ہے، وہ سٹوری دی نیوز میں شائع ہوتی ہے، جنگ میں کیری ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہاں پر صفایا مٹ جاتا ہے، وہاں پر انتظامیہ جو ہے اور حکومتیں اس ادارے یا اس شخصیت کے خلاف اسی ان کی رپورٹنگ کے اوپر کارروائی کا آغاز کرتی ہے۔ یہ اس وقت سے بات مشہور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامران خان صاحب نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی جو ٹاپ شخصیات ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ رابطہ کیا ہوگا۔ اگر رابطہ کیا ہوگا تو پھر اس بات کی یقین دہانی بھی کرائی ہوگی کہ جناب یہ جو انٹرویو ہے یہ نشر کیا جائے گا، لیکن یہ ریکارڈڈ ہوگا، پری ریکارڈڈ ہوگا۔ اگر آپ کہیں گے تو یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ پہلے آپ سے پاس بھی کروائی جا سکتی ہے۔ آپ جس حصے کو کہیں گے اوکے وہ حصہ آن ایئر ہو جائے گا، جس حصے پر آپ اعتراض کریں گے اس حصے کو نکال دیا جائے گا، اور بعد میں اس کو جوڑ کے ایڈٹ کر کے جو ہے وہ ایئر کر دیا جائے گا۔ دوسرا، اس بات کی بھی گارنٹی دی گئی ہوگی کہ جناب سٹرکٹ ایڈیٹوریل کنٹرول ہوگا۔ عمران خان صاحب کو کسی بھی وقت موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی طرح کی کوئی بات کریں، جیسی بات انہوں نے فیصل آباد جلسے میں کی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کی بھی گارنٹی دی گئی ہوگی کہ جناب عمران خان صاحب کو بھی ہم قائل کریں گے کہ جناب وہ اپنے ذرا ٹیمپریچر کو ڈاؤن کریں، وہ جو اونچے سروں میں اس وقت بات کر رہے ہیں وہ سر ذرا نیچے کریں، تاکہ ان کا انٹرویو بھی جو ہے وہ آن ایئر ہو سکے۔ پھر ہم نے دیکھا کلیئرٹی کے ساتھ کہ عمران خان صاحب کے لب و لہجے میں نرمی تھی، کڑوی گولیوں کو وہ شوگر کوٹڈ کر رہے تھے، اور میں نے آپ کو یاد ہے کل کی ویڈیو میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے انفیکٹ کامران خان صاحب کے انٹرویو کے اندر جو -1 کرنے والے تھے ان کو مائنس کرنے کا جو ہے نا وہ مکمل طور پر اظہار کیا، وہ تل گئے ہیں ان کو مائنس کرنے پر۔ میری یہ فیلنگ تھی، اور مجھے کل کو ہونے والی جو ان کی میڈیا ٹاک تھی اس سے بھی یہی تاثر مل رہا ہے کہ عمران خان صاحب -1 کرنے والوں کو مائنس کرنے پر اس وقت مکمل طور پر تل گئے ہیں۔ وہ جنرل باجوہ صاحب کو افورڈ نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب کسی اور بندے کو افورڈ کر سکتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف، وہ جنرل باجوہ صاحب کو کسی بھی صورت ایکسٹینشن دینے کو قبول نہیں کریں گے، اور یہ میرا ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ البتہ کامران خان صاحب کو یہ انٹرویو چند شرائط کے ساتھ کرنے کی اجازت دی گئی، اور وہ چند شرائط پوری ہوئی، لیکن عمران خان صاحب نے جس طریقے سے ویری نیکسٹ ڈے اس کے اوپر رد عمل کا اظہار کیا، میرا یہ خیال ہے کہ اب عمران خان صاحب کے لیے مزید ایسے انٹرویوز کے راستے بند ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس انٹرویو کا اور اس انٹرویو کے بعد عمران خان صاحب کا جو رد عمل ہے اس کا جواب دیا جائے گا پنجاب کے اندر، ڈیفینیٹلی، کوئی دو رائے نہیں۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو عمران خان صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جناب اگر ہم نے پنجاب حکومت چھوڑ دی تو ہمارے خلاف سخت ترین قسم کی کارروائی کی جائے گی، کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے
کہ پنجاب حکومت ان کے پاس ہونا ان کی فائنل کال کے لیے کتنا ضروری ہے. فائنل کال انہوں نے دینی ہے. فائنل کال دینے کا مطلب یہ ہے کہ کے پی کے, پنجاب, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, ہر طرف سے لوگ آئیں گے. ہر طرف سے اگر 8-8, 10-10 ہزار بھی لوگ آ کے انٹری ایگزٹ پوائنٹ اسلام آباد پر آ کر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, تو عملاً اسلام آباد کا محاصرہ ہو جائے گا نا. عملاً اسلام آباد کا محاصرہ ہو جائے گا, کیونکہ نہ کوئی آ سکے گا نہ کوئی جا سکے گا. اسلام آباد کے اندر نہ کوئی غذا جا سکے گی, نہ کوئی پھل جا سکیں گے, نہ کوئی سبزیاں جا سکیں گی. سارے راستے بند ہو جائیں گے نا. جب راستے بند ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیلی لیونگ ہے اسلام آباد میں رہنے والوں کی, وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی. اگر وہ مشکل ہو جائے گی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پر دباؤ پڑے گا. حکومت پر دباؤ کس چکر میں پڑے گا؟ انتخابات کرائیں. یہی صورتحال ہے نا, یہی عمران خان صاحب کا پلان ہے. اس کے علاوہ تو ان کا کوئی گریٹر پلان ہو نہیں سکتا. یہ تو وہ کہہ نہیں سکتے کہ میں ہیلی کاپٹر سے جاؤں گا, جا کے وزیر اعظم ہاؤس کے سبزہ زار پہ لینڈ کروں گا اور شہباز شریف سے کہوں گا بیٹھو اس ہیلی کاپٹر میں, ان کو آگے جاتی عمرہ چھوڑ دیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلنا ہے. یا عمران خان صاحب کی فائنل کال یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ جس طرح پنجاب کے اندر گورنر صاحب کہیں گے پرویز الہی صاحب کو کہ جناب اعتماد کا ووٹ لیں, اسی طریقے سے عارف علوی صاحب کہہ سکتے ہیں شہباز شریف صاحب کو کہ اعتماد کا ووٹ لیں. لیکن اس کے لیے پھر عمران خان صاحب کو کوئی نہ کوئی پارٹی کو توڑنا ہے, کسی نہ کسی پارٹی کو تو توڑنا پڑے گا نا, اور وہ اس وقت ٹوٹنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لہٰذا یہ جو گیم ڈلنے جا رہی ہے یہ پنجاب میں ڈلنے جا رہی ہے. اس کے لیے چودھری شجاعت حسین صاحب 2 فارمولے ہیں ان کے پاس جس پر وہ اس وقت غور کر رہے ہیں, اور آصف علی زرداری صاحب اور دیگر حکومتی جو شخصیات ہیں وہ بذریعہ صالح حسین, بذریعہ شافع حسین, بذریعہ طارق بشیر چیمہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. یہ جو 6 اراکین اسمبلی ہیں کاف لیگ کے جنہوں نے یقین دہانی کرائی ہے چودھری شجاعت حسین صاحب کو, ان کا رابطہ بھی طارق بشیر چیمہ صاحب کے ذریعے ہی ہوا ہے, اور طارق بشیر چیمہ صاحب نے اس معاملے میں کچھ امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. اب جہاں تک تعلق ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے فوٹو شوٹ کا, تو یہ بھی بنیادی طور پر عمران خان صاحب کو ایک پیغام دینا ہے. پیغام یہ دینا ہے کہ جناب کاف لیگ کی آپ نے فکر نہیں کرنی, کہ کاف لیگ میرے ساتھ موجود ہے. اور یہ بھی ممکن ہے اگر آپ کو حسن مرتضیٰ صاحب کا وہ ویڈیو کلپ یاد ہو جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ بات طے ہے کہ اس مرتبہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کا چیف منسٹر نہ ہو, تو پھر کس کا ہوگا؟ پھر یا تو پیپلز پارٹی کا ہوگا یا کاف لیگ کا ہوگا نا. تیسری تو کوئی وہاں پہ جماعت پی ٹی آئی رہ جاتی ہے پھر. تو اگر پیپلز پارٹی کا نہیں ہوگا تو پھر کس کا ہوگا؟ کاف لیگ کا ہوگا. اور کاف لیگ کے 10 اراکین اگر چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا 6 اراکین چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر 2 صورتوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت پنجاب میں ختم ہوگی, نتھنگ ایلس. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے. اور ممکنہ طور پر کچھ ذرائع اس بات کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں کہ پیغام گیا ہے آصف علی زرداری صاحب کے پاس کہ جناب منو قبول کر لو گے, منو فیئر قبول کر لو گے. یہ پیغام گیا ہے آصف علی زرداری صاحب کے پاس. کون سے گیا ہے؟ فوٹو شوٹ. یاد رکھیں آپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں, اور عمران خان صاحب جس طریقے سے اس وقت بہت سارے معاملات کو ایزی لے رہے ہیں نا, ہر ایک ان سوئنگ یارکر نہیں ہوتا. ہر سیاست کے اندر بہت ساری چیزوں کو دیکھ بھال کے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت ہی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ڈانگ ہو اور لوگوں کے سروں پہ مارتے رہیں. سیاست بڑی سوجھ بوجھ کا کام ہے, اور یہ عمران خان صاحب کے پاس ذرا کم ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.